بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں وہ ہے میاں نواز شریف کا دور حکومت 1990 سے 1993 ایز اے پرائم منسٹر۔ اس میں پارٹ 1 میں جو الیکشنز کے بعد کی جو حکمت عملی، جس طرح پرائم منسٹر کے الیکشنز ہوئے، اس کے بعد جو بھی پالیسیز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کیا، ان کا ہم نے مختصراً ڈسکس کیا، جس میں ہنگامی حالات کا خاتمہ، جس میں صنعتی پالیسی کو ہم نے ڈسکس کیا، نجکاری کمیشن کا قیام، قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ۔ اب ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تو کسی بھی ریاست کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، تو اس امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی حکمت عملی اڈاپٹ کی گئی کہ جو بیرون ملک سے سرمایہ کار ہیں ان کو پرکشش مراحت دی جائیں تاکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ لے کے پاکستان آئیں، اور پاکستان میں آنے کے بعد وہ یہاں لوکلی اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں۔ اس انویسٹمنٹ سے ہوگا یہ کہ روزگار بھی ملے گا اور عوام کی فلاح و بہبود بھی اس سے ہوگی۔ اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ 18 جولائی 1991 کو آئین میں 12ویں ترمیم کرائی، جس کی روح سے انسداد دہشت گردی خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر 14 مئی 1991 کو زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کا مقصد زراعت کو صنعت کے برابر لانا تھا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ زرعی پالیسی کا مقصد فاضل غلہ اگانے کی تحریک پیدا کرنا تاکہ اسے برآمد کر کے ملکی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ چنانچہ اس پروگرام کی شروعات 10 لاکھ روپے سے کی گئی۔ زرعی آلات اور ادویات، چھڑکنے کی مشینری پر برآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ دی گئی۔ پولٹری فارمنگ اور ماہی گیری کے فارمولوں کو 8 سال تک ٹیکس فری قرار دیا گیا۔ 12.5 ایکڑ تک اراضی کے مالکان کو 31 دسمبر 1991 تک حاصل کردہ مختصر مدت کے قرضہ جات پر سود کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ نادار غریب اور بے زمین مزارعین جو ان میں لاکھوں ایکڑ جو ہے وہ زمین تقسیم کی گئی اور ساتھ ان کو مالکانہ حقوق دیے گئے۔ تو یہ تھی زراعت کے حوالے سے پالیسی، جس کا مقصد یہ تھا، چونکہ پاکستان شروع سے ایک زرعی ملک ہے تو زراعت ہماری معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس حوالے سے پالیسی کی یہ اڈاپٹ کی گئی۔ نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے IGI انتشار کا شکار۔ اسلامی جمہوریہ اتحاد جو ہے الیکشن جیتنے کے بعد اس کے سربراہ جو میاں نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر بن چکے تھے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اتحاد کے حصے میں جو قائدین تھے وہ جس طرح سابقہ وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی اور ان کے بیٹے کو وفاقی کابینہ سے الگ کر دیا گیا، اس طرح 1 جون 1992 کو MQM اتحاد سے علیحدہ ہو گئے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ایک نئی مسلم لیگ بن رہی تھی، اور ایسے سینیریو میں نوابزادہ نصر اللہ خان نے 20 اگست 1992 کو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے 8 جماعتوں کا سیاسی اتحاد جو ہے اس کو قائم کیا گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پہ ہے بیت المال کا قیام۔ نواز شریف حکومت نے کم مراعات یافتہ عوام کے لیے بیت المال کے قیام کا فیصلہ کیا، جس کے لیے 19 جون 1992 کی ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال کا قیام 6 فروری 1992 کو عمل میں آیا۔ اس کے اختتام کے لیے چیئرمین کے علاوہ مرکزی زکوٰۃ کونسل کا ایک نمائندہ، وزیر اعظم کا نامزد اور 2 اعلیٰ سرکاری افسر شامل تھے۔ اس سے غریب اور نادار افراد کے علاوہ دسمبر 1992 کے سیلاب زدگان کو 10 کروڑ روپے کی امداد اور بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی امدادی رقم بھی دی گئی۔ اس سے نیکسٹ یہ ہے کہ شریعت بل جو ہے اس کی منظوری، شریعت بل جو نواز شریف حکومت نے مئی 1991 میں منظور کروایا، اور
اس قانون کی روح سے طے کیا پایا وہ پوائنٹس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شریعت برتر قانون، شہریوں کا شریعت پر عمل درآمد، نظام تعلیم کو اسلام کے مطابق ڈالنا، شریعت کی تعلیم عام کرنا، نظام معیشت کو شریعت کے مطابق ڈالنا، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی اقدار کا فروغ، شخصی آزادی کی ضمانت، سماجی برائیوں کا خاتمہ، نظام عدل کی شریعت کے مطابق درست ہوئی۔